لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج صلوات بھیجتے محمد عزاداران سیدہ سلام اللہ علیہ ایام فاطمیہ ہیں اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ پوری دنیا میں مجالس عزا کا انعقاد ہے اور آپ کے ہاں بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ کافی دنوں سے جو ہے مجالس برپا ہیں اور اسی سلسلے کی کچھ مجالس کی توفیق جو ہے وہ بندہ حقیر کو ہے. چند دن بہرحال آپ کی خدمت میں ہے کیونکہ بہرحال کہنے کو تو 8-10 دن ہے لیکن کیونکہ بریک اپ کر کے ہے مختلف جگہوں پر ہے تو بہرحال شاید جو ہے وہ اسی حوالے سے گفتگو کو بھی جو ہے وہ باندھنا پڑے گا. ایام فاطمیہ یہ بھی خدا کی طرف سے ہمیں توفیق ہے کہ کچھ سالوں پہلے اتنا زیادہ ایام فاطمیہ نہیں ہوتا تھا. بہت ہوتا تھا تو کوئی 1-2 مجلس ہو گئی اور گزر گئی، لیکن کچھ چند سالوں سے پوری دنیا کے اندر اب جو ہے وہ اس ایام کو بہت بہتر طریقے سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. مجالس بھی ہیں جتنی زیادہ ہو سکتی ہیں کی. جوانوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بہت پہلے نہیں تھا، اب یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیا ہے، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. جو چیز اصل ہے وہ یہ ہے کہ اس ایام کا زیادہ ہونا اور اس حقیقت کا جو کہ کائنات کا راز ہے اس کا لوگوں تک پہنچنا اصل میں ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیونکہ جتنی حقیقت تاریخ میں مورخین نے چھپائی، دشمنوں نے دبائی، اس کو وقت، موقع اور جگہ کے لحاظ سے واضح ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب تک آپ اس اصل حقیقت تک نہیں پہنچیں گے ہم اس ولایت کو درک نہیں کر پائیں گے کہ جس کو پوری کوشش کی منافقین نے اسلام کے صدر ہی میں دبانے کی. دیکھیں ہمیشہ بہرحال گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں، گفتگو سنتے بھی رہیں گے، نیٹ پہ بھی موجود ہے، علماء ماشاءاللہ آپ کے آتے جاتے رہتے ہیں. اب میری گفتگو بقول خشک تو ہوگی تھوڑی سی، لیکن جو ہے وہ انشاءاللہ بعد میں تری بھی آپ کو لگ جائے گی، کیونکہ جب تک سمجھیں گے نہیں، جب تک ادراکات کی منازل طے کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں جب بھی کوئی بڑا معرکہ تاریخ میں وجود آیا انسانیت کے لیے، اور اس میں سب سے زیادہ جو مہم ہے بشریت انسانیت میں تاریخ میں، وہ انبیاء علیہ السلام کا بشریت کو توحید کی طرف لے کے جانا ہے. یعنی جتنے بھی بڑے جتنی بھی چیزیں تاریخ میں موڑ آئے ہیں وہاں پر اللہی نمائندے جو تھے وہ موجود ہوئے، انہوں نے آ کر کوشش کی. مگر اس کے علاوہ بھی شاید الہی نمائندے کہیں تاریخ میں نہیں ہیں، مگر اگر کسی اچھائی کی طرف انسان کو بڑھنے کی کوشش کی گئی تو بھی لوگ آئے. کیوں آئے؟ کہ بہرحال کسی ایک مشکل میں معاشرہ گرفتار تھا، اس معاشرے کو اس مشکل سے نجات دینی تھی.
اور اس طرح کی چیزیں دنیا میں آتی رہیں اور اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ریولوشنز ہیں، یہ جو انقلاب ہیں، یہ جو موومنٹس ہوتی ہیں، یہ کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے جب ایک قوم یا معاشرے کو کئی دیوار کی طرف لگایا جاتا ہے تو پھر وہ پلٹتا ہے، چاہے وہ ریفارمز مادی ہوں، چاہے وہ قومی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، اور جہاں پر بھی بشریت دب رہی ہوتی ہے تو وہ پھر کسی طریقے سے پلٹتی ہے۔ اب جب وہ پلٹتی ہے، جب وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ شاید وہ یہ ریولوشن لے کر آ رہی ہے، وہ تبدیلی لے کر آ رہی ہے، اب اس کی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے پازیٹیو اسپیکٹ رکھتی ہے معاشرے کے لیے۔ مثلا ظلم ہو رہا ہے، ظلم کو ختم کرتی ہے، کرپشن ہو رہا ہے، اس کو ختم کرتی ہے، فاسق حکمراں ہے، اس کو ختم کرتی ہے۔ مگر یہ جیسے ہی کوئی اچھائی آنا کی کوشش کرتی ہے تو تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کا اصل ہدف ہوتا ہی مادہ ہے، دنیا ہے، وہ صرف فرصت کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی فرصت آئے ہم اپنا حصہ اس دنیا سے لے لیں، اور اسی کو سادے الفاظ میں منافقین کہا گیا ہے۔ یہ منافقین پوری تاریخ میں ہیں، انہوں نے جہاں بھی دیکھا کہ کچھ آیا ہے، انہوں نے اس ریولوشن کے بعد پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہی لبادہ اوڑھیں اور جیسے موقع ملے اس جگہ کو حاصل کر لیں۔ بشریت کے اندر جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے وہ رسول خدا کے جانے کے بعد ہے۔ یعنی دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ جو شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو خدا کا نبی کہہ رہا ہے، یہ تو بڑی ریفارمز لے کر آ گیا ہے، لوگ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں، تبدیلیاں بھی آ گئی ہیں، اور یہ اتنی بڑی حکومت کی باتیں کر رہا ہے۔ یہاں اصحاب صفہ کے پاس کھانے کے چیزیں نہیں ہیں، پہننے کو لباس نہیں ہے، مگر یہ روم اور ایران کو فتح کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ اور جب دیکھا کہ آہستہ آہستہ معاملہ بڑھتا گیا تو انہوں نے کہا کہ صلوات بھیجو محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا بیسٹ فارم ہے، اگر ہم اپنے حساب سے کوشش کرتے اس دنیا کو حاصل کرنے کی تو ہم سے تو یہ نہیں کی جاتی، تو کیوں نہ اسی کاروان میں شامل ہو جائے۔ اور کب تک رہیں گے رسول نے کبھی تو جانا ہی ہے، تو جب جائیں گے تو اپنے مطلب کی دنیا لے لیں گے، اپنے مطلب کو اختیار کر لیں گے، کیونکہ انسان کے فطرت کے اندر دنیا پرستی ہے، انسان نفس جو دنیا کی طرف جاتا ہے تو بعض اوقات انسان شاید چھوٹی سی چیز کی خاطر نفس کا شکار ہو جاتا ہے، چھوٹی سی لذت کی خاطر، مگر جس طرح انسان ظاہر ہوتا ہے اس کا باطن بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو اب وہ بعض اوقات اس کو ڈیزگنیشن چاہیے، اس کو جگہ چاہیے۔ کچھ لوگوں کو آپ پیسے دے دیں، چیزیں دے دیں، ان کا پیسوں سے دل نہیں بھرتا، وہ کہتے ہیں ہمیں یہی ڈیزگنیشن چاہیے۔ اب اس ڈیزگنیشن تک پہنچنے کے لیے چاہے کتنوں کو مارنا پڑ جائے، جتنوں کو کچھ بھی کرنا پڑ جائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تاریخ بشریت نے اس کو واضح دکھایا ہے کہ جب بھی کوئی ایک چیز آئی بشریت کے لیے، وہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر آپ پیچھے تھوڑا سا جائیں، مطالعہ کریں انبیاء کے انقلابات کا، جو انبیاء لے کر آئے، وہاں پر انبیاء کے جانے کی دیر تھی، اور ہر انبیاء کے جانے کے بعد آپ دیکھیں کہ کیسے منافقین آئے اسی دین کو لبادے کے اندر، اور پھر دین کا کیا کیا انہوں نے۔ حضرت موسیٰ کے بعد کیا ہوا، حضرت عیسیٰ کے بعد کیا ہوا، جہاں جہاں آپ دیکھیں، کیونکہ انسان فطرتاً اچھائی کی طرف جانا چاہتا ہے عدل ہو، چاہتا ہے سکون ہو، چاہتا ہے آرام ہو، اور جب یہ کارواں بڑا ہوتا ہے تو یہ اسی لبادے میں آتے ہیں۔ اسی لیے یہ سب سے بڑی جو منافقت تاریخ کی نظر آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن سورہ منافقون کا ذکر کر رہا ہے، منافقوں کی صفات بیان کر رہا ہے، ان کی یہ باتیں بیان کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی رسول خدا جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی منافق تھا ہی نہیں۔ کہاں گئے منافق؟ تاریخ اس منافقت کا ذکر ہی نہیں کر رہی۔ کیونکہ یہ پہلے بیک اینڈ پر تھے، پھر یہ فرنٹ اینڈ پر آ گئے۔
اب جب یہ آ گئے تو پھر اب یہی تھے اور کوئی تھا نہیں. یہ ہر دور میں ہوا ہے. اور جب لبادہ اوڑھ کر کوئی آتا ہے تو تشخیص دینا مشکل ہو جاتا ہے کہ حق ہے یا باطل ہے. مثال کے طور پہ کہ ایک انسان جو ہے وہ ظاہر میں صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے ہاں یہ ایسے ہی ہے سامنے سے, مطلب ہمیں پتہ ہے اس کا حلیہ ایسا ہے, یہ اس کے بات کرنا ایسا ہے, اس کا اخلاق ایسا ہے. لیکن وہی آدمی حلیے میں آ جائے, ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے, اب آپ کو کوئی کہے یہ ایسا ہے, آپ کہیں استغفر اللہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, وہ تو سجدے میں زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں, آپ اس پہ شک کر رہے ہیں. وہ تو روزے رکھتے ہیں دن میں, آپ اس پہ بات کر رہے ہیں. یہاں سب سے بڑی مشکل ہے اور یہ رہی ہے تاریخ میں, کیونکہ بہرحال اب دنیا اس موڑ پر آ گئی ہے کہ اس منافقت کے چہرے کو ہٹانا پڑے گا. یہ منافقت کے ساتھ ہم اس نقطے تک نہیں پہنچ سکتے جس نقطے کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے. ہم اب جس دور کے اندر زندہ ہیں, اب وہ بات کرنا کہ جی ظہور کبھی ہوگا, یہ ختم. اب ظہور نزدیک آ چکا ہے. تاریخ کوئی معین نہیں کر سکتا, لیکن جو حالات معاشرے میں دنیا میں ہو رہے ہیں, اس میں اگر میں خواب خیال میں رہوں کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے, ہونے دیں جی مجھے نہیں. کیونکہ اگر آج نہیں سنبھلا تو کل صبح انا بقیت اللہ کی آواز ہو سکتا ہے میرے کانوں سے نہ ٹکرائے. سنگین ہے معاملہ. تاریخی واقعے کو بیان کر کر گزر جانا اور عبرت نہ لینا اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے. ایام فاطمیہ وہ تاریخی موڑ ہے کہ جو ہوا تو مدینہ میں تھا, لیکن اس کی بازگشت قیامت تک ہے, پلٹ رہا ہے. اگر اس کو صحیح طرح سمجھ لیا تو آج کسی حد تک آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا. عزیزو, کیوں ہوا وہ واقعہ, اس کی ریزنز کیا تھے, اس کے واقعات کیا تھے؟ خب بہرحال ہمارا جو اٹیچمنٹ ہے اہل بیت کے ساتھ, ظاہر ہے وہ اللہ نے ہم پہ لطف کیا ہوا ہے, ہمارے والدین نے ہمیں تربیت دی ہے, ہمارے آباء و اجداد کے خون میں یہ محبت آئی ہے جو ہم لے کر ابھی ہمیں یہ توفیق ہوئی ہے. لیکن اس کو صرف اٹیچمنٹ رکھنا اور ذکر کرنا اور منا کر اٹھ کے چلے جانا, فکر تفکر نہیں کرنا, تو پھر یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ ہم اس کاروان میں شامل نہ ہو سکیں جو کاروان ابھی چل رہا ہے, جس کی صدائیں ہمارے کانوں تک آ رہی ہیں. وہاں پر کیوں اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا؟ ایک ہی بیٹی رسول خدا کی, اور اس کے ساتھ جو ہوا کیوں ہوا آخر؟ مطلب کیا ایسی چیز تھی, کون سی ایسی چیز پنہان تھی جو کہ ظاہر میں لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے لیکن دشمن سمجھ گیا تھا؟ قرآن جہاں بہت ساری چیزوں کی طرف متوجہ کرا رہا ہے, وہاں قرآن دشمن شناسی کی طرف بہت متوجہ کرا رہا ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے, آپ دشمن کو پہچانیں, دشمن کی معرفت رکھیں. ایک شخص بولے میرا کوئی دشمن ہی نہیں ہے, میری کسی سے دشمنی نہیں ہے, اصل ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یا آپ بہت چھوٹے دائرے میں سوچ رہے ہیں, یا آپ سوچ ہی نہیں رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے تو پھر ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے, پھر اس کا مطلب ہے میں حق پہ نہیں ہوں, پھر اس کا مطلب ہے کہ میں جو چل رہا ہوں وہ صحیح نہیں چل رہا, کیونکہ آنے والے تیر آپ کے راستے کو معین کرتے ہیں کہ یہ تیر کہاں سے آ رہے ہیں میرے اوپر, کس جبہے سے مجھ پر تیر برسایا جا رہا ہے. وہیں سے مشخص ہو جاتا ہے کہ کون مجھے روکنا چاہتا ہے, کون میرے کاموں کو روکنا چاہتا ہے. خوب واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کس طرف بڑھ رہے ہیں. دشمن شناسی مہم ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اگر آپ اکیلے کورٹ میں کھیل رہے ہوں ٹیبل ٹینس یا بیڈمنٹن, اصلا آپ کھیل نہیں سکتے, آپ کے مد مقابل کوئی ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کھیل میں بھی
مزہ آئے. دشمن کو پہچاننا ضروری ہے. دشمن آپ کی رفتار کو بڑھاتا ہے. یہ صدر اسلام کے اندر ہوا. بہرحال ان سارے دائروں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ بہرحال وحدت اسلامی اور ساری چیزوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے بہرحال اس کو لیکن واضح کرنا ہے. لیکن آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ مطلب جو حقیقت ہے، جو بات ہے، اس کو واضح نہیں کرنا. اس کو واضح کرنا ہے آپ کو، لیکن کہاں، کیسے، کب کرنا ہے، یہ آپ کے اپنی اسمارٹنیس ہے کہ آپ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. وہ معرکے کی جو اصل حقیقت ہے، وہ اصل حقیقت ایک ہے، ولایت. وہ ولایت کہ جس کو خدا وند متعال نے دنیا میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. اس ولایت کو دبانے کے لیے، روکنے کے لیے یہ واقعہ پیش آیا. اس ولایت کی قیمت ادا کرنی پڑ گئی، اور جتنی بڑی ولایت تھی اتنی بڑی قیمت دینی پڑی. اور ظاہر ہے جو جتنا ولایت کو درک کرتا ہے، جتنی معرفت رکھتا ہے، اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے اس خاتون سے بڑی ہستی اس وقت کوئی نہیں تھی جو کہ ولایت علی ابن ابی طالب کو درک کرتی. وہ جانتی تھیں ان ساری چیزوں کو، ان باتوں کو پہچانتی تھیں. ایک ہی بیٹی تھی، باہر نہ جاتی، دروازے نہ کھٹکھٹاتی، بیٹھی رہتی. رسول کی بیٹی تھی، رسول رحمت للعالمین، وہ رسول کہ جو خود اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. ایک اہل سنت عالم کا میں سن رہا تھا، کہہ لیں گے کہ وہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ میں جب آؤں تو آپ سب کہتے ہیں جی کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اگر میرے مرشد آئیں تو کہا آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے، لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے. کہا مرشد کے مرشد آ جائیں، کہا وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، سب کھڑے ہو جائیں گے. کہا اچھا امام علی اگر اندر آ جائیں، کہا سارے کھڑے ہو جائیں گے، مرشد بھی کھڑے ہو جائیں گے، مرید بھی کھڑے ہو جائیں گے. کہا امام علی بھی بیٹھے ہوں، سب بیٹھے ہوں، رسول خدا آ جائیں، کہا امام علی بھی کھڑے ہو جائیں گے، سب کھڑے ہو جائیں گے. کہا رسول خدا بیٹھے ہوئے ہوں، سب بیٹھے ہوئے ہوں، اور فاطمہ آ جائیں تو کہا رسول خدا بھی کھڑے ہو جائیں گے. یعنی پوری کائنات کھڑی ہو جائے گی. یہاں معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹی ہیں، ظاہر ہے بیٹی ہیں، لیکن وہ راز ہے کائنات کا، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا، کہ جس کے لیے رسول اپنی زندگی میں اس مرتبے کو ڈیفائن کر رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے. یہ ہے مقام. ہماری اٹیچمنٹ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہماری اٹیچمنٹ بلٹ ان ہے، یعنی کیونکہ ہم لوگ پیدا ایسے ہو گئے ہمیں. لیکن شناخت جب تک نہیں ہوگی، پہچان جب تک نہیں ہوگی، معرفت جب تک نہیں ہوگی، ہم اس راز کو پہچان نہیں سکتے کہ کائنات میں یہ راز کیا ہے. جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے اندر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے مرتبے کو بیان کیا. لیکن بڑا چند دن توفیق ہے، ہم کوشش کریں گے کہ وہ مقام نوری، وہ خلقت نوری کہ جس کو اہل بیت علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، ظاہر ہے ہم تو وہی کر سکتے ہیں، اور بہرحال اس کو درک بھی کرنا ہمارے جیسے چھوٹے سے طالب علم کے لیے شاید بہت مشکل ہے. لیکن بہرحال جو ہم نے اساتید سے سنا اس مقامات کو بہرحال کوشش کریں کہ ہم اپنے وجود سے اس مقام کو درک کریں. جتنا پہچانتے جائیں گے اتنا ہمارے لیے کائنات کا یہ معمہ حل ہوتا جائے گا. یہ ہے کیا، کیوں ضرورت ہے آج کل کے دور میں اس کو پہچاننے کی؟ کیونکہ یہی وہ ہستی ہے، یہی وہ ذکر ہے جو اس کائنات کو ظہور کی طرف لے کے جا رہا ہے. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا کردار پورے عالم کو ظہور کی طرف لے کے جا رہا ہے. جتنا یہاں درک ہو گیا اتنے معاملے آپ کو کھلتے چلے جائیں گے. اس کی چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بہرحال گفتگو میں مقدماتی ہے میری آج کی. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ، میں نے جیسے بات کیا کہ ہم بھی بالکل ویسی جیسے بہرحال ایک عام آدمی دیکھتا ہے، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، پنجتن پاک ہیں، قرآن ان کی خصوصیات بیان کر رہا ہے، حدیث کسا کے اندر یہ اہل کسا ہیں.
والدہ ہیں حسن حسین کی، مولا کائنات کی زوجہ ہیں، یہ وہ ساری چیزیں جو کہ ہم بچپن سے ان ساری چیزوں کو درک کرتے آ رہے ہیں، اس طریقے سے پہچانتے ہیں. لیکن کائنات میں اس کے کیا اثر ہیں ہمیں نہیں پتا. یہ راز کیسا ہے، یہ کیا ہوتا ہے نہیں پتا. جب ایک دفعہ کافی سال پہلے توفیق ہوئی، یہ جو 8 سال عراق کی جنگ رہی اس جگہ جانے کی، تو وہاں پر اس جگہ پر جہاں پر یہ اتنے عرصے رہے، تو وہاں بہت سارے اکثر آپ جائیں تو وہاں پہ لوگ بیان کرتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں. تو وہاں ہم نے پرچم دیکھے جو علم لگے ہوئے تھے ہر جگہ، وہ ایک ہی نام لکھا ہوا، یا فاطمۃ الزہرا. ہم نے اس سے پہلے اتنے پرچموں پہ یا علم پہ یہ نام نہیں دیکھا تھا. تو ہمارے ہاں بہت ہوا، یا ابوالفضل عباس ہوتا ہے، عباس علمدار ہوتا ہے، وہی پرچم ہوتے ہیں. اب ماشاءاللہ پرچموں کے اندر معنی خیز جملے آتے جا رہے ہیں، یا مہدی ادرکنی آ رہا ہے. یہ پہلے کچھ سالوں پہلے اتنی چیز عام نہیں تھی. وہاں صرف میں نے ایک ہی نام دیکھا، یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ. تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ بہرحال اپنی جو انسان کی ادراکات ہوتے ہیں اسی چیزوں میں. لیکن وہاں جو راوی تھا جو بیان کر رہا تھا باتیں، کہ ہمارے جتنے بھی بڑے آپریشنز تھے ان سب کا جو کوڈ ورڈ تھا وہ یا فاطمہ تھا. وہ یہاں تک بھی چلیں تھا، لیکن کیوں تھا، وجہ کیا تھی؟ تو شہید برونسی کا واقعہ ہے اور باقیوں کا واقعہ ہے کہ ایک کسی آپریشن میں قاسم سلیمانی نے بھی اس کو کوٹ کیا ایک جگہ پر، کہ ہم ایک جگہ اتنے پھنس چکے تھے، ہمیں رات کی تاریکی میں طے کرنا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا، بہت راز بہت طریقے سے اندھیرا تھا، دونوں طرف پہاڑیاں تھی، جوانوں نے گزرنا تھا رات کی تاریکی میں، اور یہ سٹیپ اتنا راز میں تھا کہ کسی کو نہیں پتا چلنا. رات کو چلنا شروع ہوئے، اچانک سے ہمارا یہ راز کھل گیا، دشمن نے فائرنگ شروع کر دی، اور اب سامنے کی صف میں 100 کی تعداد میں لڑکا گرنا شروع ہو گیا. مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ آ کہاں سے رہی ہے، کیونکہ ہم نے جتنا بھی پورا اس کو چیک کیا تھا اپنے حساب سے، ہمیں وہ جگہ وہ پوائنٹ نہیں مل رہی تھی کہ جس پوائنٹ سے یہ ہمارے پر حملہ ہوا ہے. وہیں پر ایک کمانڈر کہتا ہے، میں سجدے میں گیا کہ پروردگار، یہ خامخواہ مر رہے ہیں، یہ نہیں کہ خود آمادہ ہو کر لڑے مارے، یہ گزر رہے ہیں، یہ خامخواہ مر رہے ہیں. یہ تو آواز آئی، سر کو اٹھاؤ. یہاں توسل تھا حضرت سیدہ سے اس جوان کا، کہا سر کو اٹھاؤ. جب سر کو اٹھایا خاک سے، تو اس خاک میں کچھ ڈیجٹ لکھے ہوئے تھے. اس نے فوراً پیش کیے وہ ڈیجٹ. اصل میں وہ ڈیجٹ اس مارنے والی جگہ کا ہنسا تھا، نمبر تھا، کہ اس ڈیجٹ پہ کنورٹ کر کے اس اینگل پہ مارو. جیسے ہی مارا گیا دشمن کو وہیں جا کر لگا، اور اتنا وہ پریشان ہو گئے کہ یہ راز تاریخ کی اندھیرے کے اندر کیسے پتا چل گیا کہ مخصوص مقام پہ جا کر انہوں نے اس نقطے پہ جا کر مارا ہے. تو سمجھ میں آیا کہ کائنات کا راز یا فاطمہ کیوں ہے. یہ دقیق جا کر، یعنی ایگزیکٹ جا کر اس پوائنٹ پہ لگتا ہے. تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ ابھی ریسنٹلی ہونے والی عملیات، جسے عملیات قاسم سلیمانی نام دیا گیا، اس کا کوڈ یا زہرا تھا، اور جا کر ایگزیکٹ اپنی جگہ پہ لگا کہ دنیا پریشان ہو گئی ہے. کے پاس کیا ہے کہ جس نے سارے سسٹم کو جیم کر دیا. اصل لگنے کا مسئلہ نہیں تھا، لگنا تو تھا ہی صحیح، مسئلہ یہ تھا کہ پتہ نہیں چلا لگا کیسے ہے. کسی دشمن کو جب چوٹ لگتی ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے حرکت کی ہوتی ہے، اس کو پتا ہے کہ ریباؤنڈ آئے گا، لیکن بغیر پتا چلے لگ جائے، اور وہ بھی دشمن جو اپنے آپ کو بہت بڑا کہتا ہو، اس کے لیے بہت دردناک ہے. یہ کائنات کا راز یا زہرا ہے. لیکن یہ راز ایسے نہیں مل جاتا. اس راز کو حاصل کرنے کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے. اور وہ ریاضت کیا ہے؟ کہ ولایت کو پہچانو، ولایت کو ترک کرو. جتنا ترک کرتے جاؤ گے ولایت کو، یہ راز تمہارے لیے کھلتا چلا جائے گا. آیت اللہ مہدی شمس الدین
بیان کرتے ہیں کہ مسجد حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ الصلوۃ بید محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد. کہا میں بی بی کی زیارت کر کے نکلا تو بازار کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا پیچھے سے ایک آواز دی. میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک عالم دین تھے, جانتا تھا, میرے ساتھ پڑھتے تھے, ہم مباحثی تھے. انہوں نے مجھے روکا, انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ سید وہ فلانی جو واقعہ ہے عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بحرینی کا کہ جو انار کے اوپر نام آ گئے تھے, واقعہ آپ نے سنا ہوگا. بہرحال جوان بیٹھے ہیں کہ بہرحال ایک وقت ایسا آیا کہ بہرحال جو بھی اس زمانے میں تھا اس کے سامنے کچھ انار لائے گئے, اس انار پر کچھ نام آ گئے اور کہا کہ معجزہ ہے. اور ظاہر معجزہ حقانیت کے لیے بات چیزیں ہوتا تھا. وہ کہا بھائی دیکھیں انار کے اوپر نام آ گئے, یعنی یہ تو اس کا مطلب ہے کہ حق پر ہیں. تو یہ محمد بن عیسیٰ بحرینی جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے 3 دن کا مہلت دیں, میں جواب دیتا ہوں. تو وہ ان عالم دین نے سید سے پوچھا کہ یہ جو واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان کی امام سے ملاقات ہوئی, امام نے بتا دیا کہ کہاں زیر زمین میں ایسے باکس پڑے ہوئے ہیں جہاں پھل بڑا ہوتا ہے تو اس پہ یہ نام گڑے ہوئے ہوتے ہیں, آٹومیٹکلی جب پھل چیزا ہوگا تو نام اس کے اوپر آ جائے گا. تو وہ انہوں نے کہا, امام سے فرمایا کہ مولا آپ نے مجھے اسی وقت کیوں نہیں بتا دیا, 3 دن کیوں لگائے؟ کہا تم نے 3 دن کی مہلت مانگی تھی, تم اگر اسی وقت کہتے تو ہم اسی وقت حاضر رہتے. تو وہ شیخ کہتے ہیں سید سے کہ یہ جو کہا ہے, کہتا ہے یہ میں نے بہت چیک کیا کتابوں میں, مجھے یہ نہیں لگتا, مجھے لگتا ہے افواہ ہے, یہ منتهى الاعمال میں نہیں ہے, ادھر نہیں ہے, کہا مجھے لگتا ہے افواہ ہے. تو سید مہدی شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں کیا ہے, کہا میں آپ کو اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں. کہتا ہے میں خود بھی ان کی قبر پہ بھی گیا ہوں بحرین میں. وہ کہتا ہے قبل از انقلاب ریولوشن مجھے پکڑ لیا اور مجھے لے گئے اور کہا کہ بہت انہوں نے میرے پر ظلم کیا, شکنجہ کیا, اور کہا تمہارے خلاف گواہ بھی ہیں. تو جب میں نے دیکھا اور مجھے ایک کمرے میں لے گئے, وہ 3 سامنے جو میرے خلاف گواہ تھے میں ان کو جانتا تھا. کہا کہ اب یہ تو بچنے کے چانس نہیں ہے, اب صرف پھانسی ہے. وہیں پر مجھے واقعہ یاد آیا. وہاں پر میں نے کہا کہ جیسے آپ نے مولا کہا تھا عیسیٰ بحرینی سے کہ اگر مجھے اسی وقت پکارتے تو میں اسی وقت تمہاری مدد کرتا, مولا میں آپ کو ابھی پکار رہا ہوں, میری مدد کیجئے. کہا اچانک سے وہ جو افسر تھا وہ اٹھا, باہر ٹہلنے گیا, واپس آیا اور اس نے تینوں سے کہا ہاں میں ایک دفعہ آخری تم لوگوں سے گواہی لیتا ہوں اس شخص کے خلاف. تینوں مکر گئے. کہا نہیں ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. کہا بھی تم نے سب بولا لکھوایا؟ کہتا نہیں ہمیں زبردستی مار مار کے لکھوایا ہے. یہ ہوا, وہ بچ گئے. ظاہر ہے وہ اتنی کتابیں آج اللہ نے ان کے توسط سے 100 سے اوپر کی جلدیں جو وہ پرنٹ ہو چکی ہیں آیت اللہ عثمان بہجت کے خاص شاگردوں میں سے. یعنی کیا؟ یعنی درک اور معرفت کیا صرف باتوں میں ہے یا عملی بھی ہے؟ ابھی جس مشکل کا معاشرہ شکار ہے, سارا معاشرہ, اکثر معاشرہ جو مشکل کا شکار ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث کی تلاوت کی, میں ایام فاطمیہ شروع ہوئے, لیکن میں نے کوشش کی کہ میں اسی حدیث سے اپنی ساری مجلسیں جہاں سے پڑھتا آ رہا ہوں جتنے بھی, وہ کیوں کی؟ کیونکہ اب وقت ظہور ہے. اب اگر خیاب و خیالوں میں رکھا جائے تو اپنے اوپر بھی ظلم ہے اور سامنے والوں کے اوپر بھی ظلم ہے. ابھی حالات وہ نہیں ہیں. اب ہمیں ظہور کے لیے بہرحال الحمدللہ تیار ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ سب باعلم لوگ ہیں, اچھی کمیونٹی, اچھی سوسائٹی ہے, پڑھی لکھی ہیں, علماء آپ کے درمیان میں آتے ہیں, آپ چیزیں پڑھتے رہتے ہیں, آپ خود بھی آمادہ ہیں سارے کاموں سے, چیزوں سے. لیکن اب ہمیں ایک سٹیپ آگے بڑھنا ہے. اب ہم اس ظہور کے نظام کے لیے کام کرنا شروع کریں. وہ جو سسٹم ڈیزائن ہو چکا ہے, وہ جو سسٹم کام کر رہا ہے, وہ سسٹم میں صرف اب ایمپلائمنٹ چاہیے. میں رہ گیا میں باہر ہو جاؤں گا, کیونکہ اس کے بالکل پیرالل سسٹم کفار کا سسٹم ہے, اس کے بالکل پیرالل استعمار کا سسٹم ہے, اس کے بالکل پیرالل شیطان کا سسٹم ہے.
رحمان کے سسٹم کے مقابلے میں شیطان کا سسٹم ہے. اور یہ ہر آپ نے پڑھا لکھے ہیں سب, آپ نے انبیاء کے مقابلے میں جو لوگ آئے جو سب ایک ہی تھا. چہرے بدلتے گئے, ملک بدلتے گئے, جگہ بدلتی گئی, سسٹم ایک ہی ہے. سسٹم کس کے مقابلے میں ہے؟ آپ کے یا میرے مقابلے میں سسٹم ہے؟ نہیں, سسٹم اس اصلی ولی کے مقابلے میں ہے جو غیبت کے پردے میں ہے. سسٹم ایسا کرپٹ کر دو, ذہن اتنے معذور کر دو کہ وہ وقت کے ولی کو پہچان نہ پہچان پائیں. بچوں کو برباد کر دو, جوانوں کو گناہ اتنے عام کر دو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ گناہ کر رہا ہے کہ گناہ نہیں کر رہا. حرام حلال کو اتنا مکس کر دو کہ لوگ کہیں ارے مولانا یہ تو اوکے ہے, چلتا ہے سب. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ اصل پتہ ہی نہیں ہے. تربیت اولاد, گھر کی تربیت, سسٹم, گھر کا سسٹم کیسا ہونا چاہیے, گھر کیسا ہونا چاہیے, یا انشاءاللہ توفیق ہوگی کہ ہم وہ گھر جو کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا گھر ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, ہم اس پہ گفتگو کریں. گھر فاطمی ہونا چاہیے. تربیت اولاد ویسی ہونی چاہیے جیسے اہل بیت نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے. مگر اس کے مقابلے میں پورا ڈیزائن سسٹم ہے اور وہ پورا سسٹم کام کر رہا ہے. اگر تو ہم اسی سسٹم میں رہے تو پھر ہم وقت کے ولی کی نصرت نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر ہم نے اس سسٹم کو بریک کیا اور وہ اصل سسٹم کی طرف بڑھے تو انشاءاللہ بہت پر امید ہیں کہ خود وقت کا ولی ہماری نصرت فرمائے. لیکن یہ اب آسائش سے اور وہ کہتے ہیں ریلیکس موڈ میں جو زندگی گزر رہی ہے اسے تھوڑا سا تو باہر آنا پڑے گا. دعا تو ہم سب کرتے ہیں مولا امام کا ظہور ہو جائے, لیکن کچھ کام دینا پڑ جائے. ارے مولانا صاحب ابھی پتہ ہے صبح آفس سے آتے ہیں, شام کو تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ٹریفک ہوتا ہے, بہرحال بڑی مشکل سے مجلس کی توفیق ہو جاتی ہے. خوب ٹھیک ہے, انسان کی زندگی کے معاملات اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اس زندگی کے اندر میری کوئی پلاننگ ہے کہ نہیں ہے؟ میں کو بیٹھ کر سوچ رہا ہوں, تفکر کر رہا ہوں کہ نہیں ہے؟ آپ خود سوچے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. وہ آپ تاریخ کیوں بار بار آپ جائیں پیچھے, رسول خدا ہیں مسجد نبوی میں کتنی رونقیں ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, صاحب ہیں, سب کچھ ہے, سب کام ہو رہا ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اسی میں غدیر کا واقعہ ہو جاتا ہے, لاکھوں لوگ ہیں, بخن کر دیا سب نے اور وہ ہو گیا اور مبارکبادیں دے دیں اور واپس آئے. کتنے دن ہوئے, مہینے گزرے, 2 مہینے, رسول خدا چلے گئے دنیا سے. اب کیا ہوا؟ وہ کہاں گئے سب لوگ؟ یعنی آپ اس کو سوچیں تو صحیح, ہم تو بس سنتے ہیں گزر جاتے ہیں. ہم ایک پہلو کی طرف دیکھتے ہیں, دوسرا پہلو دیکھیں مدینہ کا. یعنی مدینہ پہ ظلمت اتنی طاری ہو چکی تھی, اتنی ظلمت کہ مولا کائنات آئے اور بی بی سے کہا, جو مکالمہ ہے, کہ یہ سلام نہیں کرتے. کہا نہیں سلام نہیں کرتے, یہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں مثلا ایک شخص ہو معاشرے میں, بلا تشبیہ کوئی مثال نہیں دے سکتا, مقایسہ کوئی نہیں کر سکتا, لیکن بچوں کے ذہن کو تھوڑا سا آمادہ کرنے کے لیے کہ آپ کی کمیونٹی میں کوئی اچھی بڑی شخصیت ہے اور لوگ بڑی اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لوگ بڑا ان کا احترام کرتے ہیں, لوگ آتے جاتے ہیں پیچھے, چاہے کوئی بھی وجہ ہو, چاہے وہ مادی ہو, چاہے وہ مالی ہو, چاہے ان کا ڈیزگنیشن ہو, جو بھی اخلاقات جو بھی ہے. لیکن وہ شخص چلا جائے دنیا سے اور اس شخص کا بیٹا یا بیٹی یا گھر والے آپ کے پاس سے آئیں اور آپ منہ موڑ لیں اس سے. یعنی اتنے خون سفید تھے کہ جنازہ ابھی رکھا ہوا ہے. کہاں گئے یہ سب؟ یعنی آپ سوچیں کہ بشریت کے اندر کون سی ایسی مشکل آ گئی, کیا ایسی چیز تھی جو اتنے بڑے معاشرے کو, جسے آج دنیا کہتی ہے ریاست مدینہ ہو, یہ ہو وہ ہو, یہ ریاست مدینہ تھا. یہاں رسول خدا کی آنکھ بند ہوئی. ایک دفعہ نہیں ہے یہ جو ہم واقعہ پڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ دروازے اوپر آئی, کئی دفعہ آئے ہیں یہ. وہ جو حالت ہوئی ہے وہ لاسٹ ایپیسوڈ تھی دروازے کے اوپر جو انہوں نے کیا تھا.
یہ پہلے کئی دفعہ آئے تھے. کیوں؟ کیا چیز تھی اندر جس نے اکھاڑ دیا؟ وہ بہت ضروری ہے اس کو تحلیل کرنا. اپنے آپ کو دیکھیں، میں کہاں کھڑا ہوا ہوں آج کے دور کے اندر. اگر خدا نہ خواستہ میں امتحان میں ڈالا جاؤں آج ولایت کے، میں کہاں کھڑا ہوں آج آپ کے سامنے؟ دنیا امتحان میں، آزمائش میں مبتلا کی جا رہی ہے. آج اچھے سے اچھا شخص واقعہ کو دیکھتا ہے اور آنکھیں موڑ لیتا ہے. او نہیں، یعنی اب یہ آپ دیکھیں تاریخ میں یہ جو واقعات ابھی آپ کے سامنے پیش آئے، اور ابھی چند دنوں پہلے جو واقعہ پیش آیا سردار قاسم کا، یہ عام واقعہ ہے. یعنی ایک شخص کے جنازے پر صرف ایک شہر میں 5 ملین لوگ تھے. ایک شہر میں 5 ملین کہنا آسان ہے، 50 لاکھ کم سے کم ہے یہ ایک شہر میں. اور ایک شہر میں نہیں ہوا جنازہ، کئی شہروں میں ہوا. یہ کیا تھا؟ یعنی پیسے دیے تھے لوگوں کو کیا ہو، یا زبردستی تھا؟ اٹینڈنس لگ رہی تھی، جو نہیں آئے گا وہ اس کو نکال لیا جائے گا. اسکول میں ہوتا ہے نا بھائی، اٹینڈنس لگتی ہے، آپ نہیں آئے نہیں آؤ. کیا وجہ تھی؟ کون سا عشق تھا؟ اور صرف وہاں نہیں ہوا نا، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں جس کو جو موقع ملا اس نے کیا. کیا تھا؟ آپ جانتے تھے کیا؟ لوگ جانتے تھے اسے؟ کیا بہت زیادہ جانتے تھے؟ نہیں. کیوں ہوا؟ خود اپنے جملے ہیں سردار کے کہ میں مکتب امام حسین کا سرباز ہوں، میں اس مکتب کا سرباز ہوں، اور جو امام حسین کے مکتب سے جڑا ہو، مجھے اور آپ کے دل کو ہلایا ہے اس مکتب نے ہلایا ہے، اس مکتب کی وجہ سے ہلایا ہے. تو یہ آنکھیں بند کریں گزر جائیں. کس نے بنایا ایک شخص ایسا آج کے دور کے اندر؟ کیا چیز بنا رہی ہے؟ کوئی تو سسٹم ہے نا جس نے اس کو بنایا ہے، کوئی سسٹم سے گزرا ہے نا یہ شخص. جو ایک شخص 4 ملکوں کی امنیت کو، میں وہ سویڈن کے وزیر کا ایک لیٹر پڑھا تھا جو اس نے ایران کو لکھا تھا، جو انہوں نے کسی اور کو اپوائنٹ کیا تھا کہ نوبل پرائز یہاں سے اس کو ملنا چاہیے. تو اس نے لکھا کہ اگر تم چاہتے ہو اپنے ملک سے کسی کو نوبل پرائز میں اپوائنٹ کرنا پیس کے لیے، تو سردار قاسم سلیمانی کا نام دو. 4 ملکوں میں اس نے امنیت قائم کی ہے ایک شخص نے. کس کا شاگرد ہے یہ؟ کس نظام کا پلا ہوا یہ شخص ہے؟ تو یہ ایک ہے. ہاں، ایک کو دکھایا ہے. خدا کا اپنا ایک نظام ہے، وہ جب چاہتا ہے حقیقتوں کو اشکار کرنا وہ اس طرح کرتا ہے. ہو سکتا تھا وہ سیریا میں شہید ہو جائے، ہو سکتا تھا وہ 8 سال کی اس جنگ میں شہید ہو جاتے جب سب ساتھ ہو گئے، لیکن اس نے گلی گلی کوچا کوچا جا کے شہادت کو ڈھونڈا ہے. ڈھونڈا ہے اس نے. اپنے لفظ ہیں اس کے، عجیب جملے ہیں. عجیب شخص تھا. یعنی خود ایک شعر یزید بستامی کا بیٹھا ہوا کہیں پڑھ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ شیخ ہے، یعنی ایک مرید، پیر ہے، اپنے مریدوں کے ساتھ آ رہا ہے، اور وہ اس کے جو پیر صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، اس کے دل پہ اللہ نے الہام کیا کہ اگر تمہارے اندر کے حالات میں تمہارے مریدوں کو بتا دوں نا تو یہ تمہیں پتھر ماریں گے، چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو وہیں اس مرید جو پیر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار، اگر میں ان مریدوں کو تیری رحمت بتا دوں تو یہ تیری نماز روزہ حج چھوڑ دیں گے. تو وہاں وہ یزید بستامی کہتا ہے کہ پروردگار نے کہا اس پیر سے، نہ تو میری بات بتا نہ میں تیری بات بتاؤں گا. یعنی اس عرفان پر یہ سردار دیکھ رہا ہے. اس کے جو آخری خط جو یہ کمرے میں چھوڑ کے آیا تھا، یعنی رائٹنگ جو بعد میں کمرے میں جا کے دیکھی، کیا تھی کہ پروردگار میں اس مقام کا منتظر ہوں جس پر حضرت موسیٰ تجھے دیکھنے گئے اور بے ہوش ہو گئے.
مجھے وہ مقام دیکھنا ہے. کیا ہے یہ اس دور میں جہاں میں 2+2 کے چکر میں لگا ہوا ہوں اور اس پہ اتنا امپائر بنا کے اپنے آپ کو, وہاں کون سی امپائر بنا رہا ہے وہ شخص؟ یہ ہے مصداق ولایت کا, کہ اگر آج بھی تم ولایت کو اپنے وجود میں صحیح جذب کرو تو ہم کروڑوں کو تمہارے لیے اکھاڑ دیں گے. دلوں کو کروڑوں اکھڑ گئے. 2.5 کروڑ کی فیگر ہے ایگزیکٹ پورے, کہ لوگ جو آئے باہر. اتنا کریا, عبادت, الفت. پچھلے سال ہمارے ڈاکٹر رفیع سے بھی, تو بہت بڑے عالم دین ہیں ایران میں, اسپیکر ہیں بہت فیمس ایران کے, ان کو انہوں نے پچھلی دفعہ کہا کہ بھئی میرے ہاں پڑھیے گا, یہ پڑھیے. تو ان کا بھائی اس سال تو نہیں پڑھ سکتا, اگلے سال ہو سکتا ہے میں آپ کے ہاں پڑھوں. تو انہوں نے کہا اگلے سال میں نہیں ہوں گا. کہا کیوں؟ کہا اگلے سال فاطمیہ ایک الگ رنگ میں ہوگا. اور وہی ہوا, وہی ہوا. ان کے ہاں ہمارے اس مکتب میں جو امام حسین علیہ السلام کا مکتب ہے, اس میں مرنا نقصان نہیں ہے, اس میں مرنا فائدے مند ہے. یہ دشمن سمجھتا ہے کہ مارے گا تو ختم ہو جائیں گے. نہیں, یہاں ایک مرتا ہے, لاکھوں بن رہے ہیں. یہ ہے وہ مکتب کہ جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری طاقت کھڑی ہوئی ہے. یہ پیسوں سے نہیں بنتا, یہ چیزوں سے نہیں بنتا, یہ فکر سے بنتا ہے, یہ تفکر سے بنتا ہے. آپ کو لوگ لاکھوں پیسے دے دیں, بولے مجلس نہیں کرو, بولے مار دو کٹ جاؤں گا, میں مجلس نہیں چھوڑوں گا, میں عزاداری نہیں چھوڑ سکتا. میرا مکتب یہی ہے, میرا مکتب یہ ہے, میں اسی میں پلا بڑھا ہوں, میں اسی سے کھڑا ہوا ہوں, اسی عزاداری ہی سے یہ سب کھڑا ہو رہا ہے. خوف یہی ہے. دشمن بہت پہلے پہچان گیا اس چیز کو. جو آج ہم آپس میں بعض اوقات چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے اندر اختلافات جو ہم سمجھ رہے ہیں, اور ہم خود نہیں سمجھ پا رہے بعض اوقات, ہم خود اپنے اختلافات کو بعض اوقات ہوا دے کر دشمن کو فائدہ دے رہے ہیں. ہم سمجھ نہیں رہے ہیں کہ بعض اوقات ہم ایک دوسرے کے مخالف آ جاتے ہیں چیزوں کو. ذرا چھوٹی موٹی باتوں سے یا کسی نظریے سے اختلاف ہونا تو نیچرل ہے ساری چیزوں کا, لیکن اصل مکتب اپنی جگہ قائم ہے. اصل عزاداری, اصل ماتم, اصل گریہ, اصل ذکر اہل بیت, اصل کربلا, اصل ولایت. کیسے ہم اگلی نسلوں کو بتائیں گے حقانیت کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس مکتب کے مقابلے میں دنیا نے کیا بنایا ہوا ہے؟ انٹرنیٹ, ویب سائٹیں, ٹی وی, سیٹلائٹ, ڈرامے, اینیمیشنز, چینل, فلمیں, سیزنز. یہ کس کے مقابلے میں؟ اس مکتب کے مقابلے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال ایک بچہ جب ہر وقت یہ ساری چیزیں دیکھے گا تو وہ آگے سوال بھی کرے گا, یہ کیسی باتیں ہم کر رہے ہیں. کیوں آج کل بچے یہی سوال کرتے ہیں؟ یا اس کے ذہن میں کم از کم وہ ضعف کا شکار ہو جائے گا. اور ابھی ہمارا بڑا بہانہ ہوتا ہے بڑا اچھا, وہ ایکچولی انگلش میں مجلس نہیں ہوتی ہے, بچے آتے نہیں ہیں. آپ انگلش میں اچھی مجلس رکھیں, ایسا نہیں ہے, لیکن آپ اپنے بچوں کو بہرحال جو آپ کی اپنی زبانیں بھی ہیں جو مختلف ہیں وہ بھی سکھائیں. صرف انگلش پہ نا, یہ انگلش کا ذہن میں ڈال کر ایک تو ہمیں, کیونکہ ابھی تک, کیونکہ یہ پورا انڈین اوشن کہہ لیں یا انڈیا پورا کہہ لیں, پاکستان, انڈیا, جو بھی پورا ہندوستان, گریٹر ہندوستان کہہ لیں آپ اس کو, یہ سب ہم اسی جگہ کے لوگ ہیں. ہم ابھی تک طرز فکر غلامی ہے ہماری. انگلش نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. کس نے بولا آپ کو؟ مگر چائنا میں انگلش بولی جاتی ہے. چائنا سپر پاور ہے, اکنامیکل سپر پاور ہے, انگلش بولی جاتی ہے. ان کا تو کوئی ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے ہی نہیں انگلش کے اندر, ان کی تو ونڈوز بھی چائنیز کے اندر ہے. ادھر تو یا باقی ایپلیکیشن چلتی بھی نہیں ہے, لوگ جاتے ہیں تو وی پی این لگا کے بات کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ دے بلڈ اٹ. آج اس نے ہی پوری دنیا کو مشکل میں ڈالا ہوا اکنامیکلی. آپ دیکھیں ہر چیز میڈ ان چائنا ہے, ہر چیز جو ہے وہ میڈ ان, چاہے آپ کا وہ امریکن پروڈکٹ ہو لیکن میڈ ان چائنا ہے, چاہے وہ کورین پروڈکٹ ہو مگر میڈ ان چائنا ہے. کیوں؟ کیوں؟ انہوں نے بتایا چپ ہم بنا سکتے ہیں, سسٹم ہم بنا سکتے ہیں, ساری چیزیں ہم بنا سکتے ہیں, اپنی مرضی سے بنائیں گے, غلام نہیں بنے. اب آپ رشیا کو دیکھ لیں, وہ دوسرا سپر پاور ہے, مگر اس کے پاس کیا انگلش ہے کیا؟ نہیں ہے. ہمارے ذہن میں کیوں ڈالا گیا؟ کیونکہ یہ لینگویج ان کی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں سیکھنی چاہیے, ہاں سیکھنی چاہیے,
ضروری ہے, آنی چاہیے, مگر یہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جس کی لینگویج ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ اس لینگویج میں نے کام خراب کیسے کرنا ہے ان کا. یا تو اچھے اسپیکر ہی نہیں بننے دیتا, یا بنتا ہے تو پھر ان کو اپنی طرف لے آتا ہے, جو آپ کے سامنے پچھلے کئی عرصے سے ہوا ہے, اور اسی کے اندر پھر کام بھی ایسا کرتا ہے, کانٹینٹ ایسا ہوتا ہے. صرف یہ نہیں, باقی میڈیم سارا انگلش میں ہے, نیٹ فلکس انگلش میں, فیس بک انگلش میں, ساری چیزیں انگلش میں, سب ہولڈنگ جو پاور ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. آپ نے دیکھا آج ابھی جو واقعہ ہوا اس میں حکومت کے اندر حکومت تھی, یعنی میڈیا جو تھی وہ میڈیا حکومت کے اندر تھا اس استعمار کے, کہ جو ابھی قاسم سلیمانی کی تصویر لگائے گا اس کی پوسٹ 24 گھنٹے کے لیے بند ہے, پیج ڈسیبلڈ ہے, یو کانٹ کمنٹ. کیوں؟ ایک تصویر سے کیا خطرہ ہے بھائی؟ نہیں, اسے پتا ہے یہ جس مکتب کی تصویر نشاندہی کر رہی ہے یہ اکھاڑ دے گی ذہنوں کو, صرف تصویر. خوف ہے. اس طرز تفکر اور نظام کہ جو ہم اتنے عرصے سے جس کے سائے میں پل رہے ہیں, کیا امید رکھتے ہیں کہ جب انا بقیت اللہ کی آواز آئے اور میں اپنا گھر چھوڑ دوں؟ کیسے ہوا یہ؟ وہ جو رسول خدا کے پانی گرنے نہیں دے رہے, وضو کا, وضو کر رہے ہیں, پانی گر رہا ہے, نیچے آ جاتے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ پانی تبرکن لے رہے ہیں, تبرکن لے رہے ہیں. وہ مقابلے میں آ گئے اسی سسٹم کے جسے رسول خدا نے, اللہ نے, رسول خدا نے لوگوں تک ابلاغ کیا. بلغ ما انزل الیک, اللہ نے فرمایا. وہ رسول خدا جو سسٹم دیکھے گا اس کے مقابلے میں آ گئے. رسول خدا سے محبت, ہاں بالکل محبت ہے یا رسول اللہ, مگر جو رسول نے کہا, کیا کہا رسول نے؟ یعنی اتنا ڈارک فتنہ, اتنا اندھیرا. تو یہ نفس کیسے تھے جو پرورش پا رہے تھے, اور آج کے سسٹم میں ہم پرورش پا رہے ہیں. اور جانے محترم, بہرحال گفتگو معذرت چاہتا ہوں, گفتگو جو ہے وہ سنگین ہے, تھوڑی سخت ہے, مگر حقیقت یہی ہے. اگر اسی خواب و خیال میں رہنا ہے تو ٹھیک ہے بھائی, آپ آئیں, 2 باتیں پڑھیں, آپ بھی واہ کریں, میں بھی واہ کر کے اپنے گھر چلا جاؤں گا, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر مجھے بھی ذمہ داری ہے, مجھے بھی جواب دینا ہے. میں ایک شخص کا پچھلے دن ایک بات سن رہا تھا, اس نے ایک بات کو بیان کر رہا تھا. اس نے بولا مجھے پتا ہے اس کے بعد مجھے جو ہے وہ کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی, مگر میں اس بات کے بعد اب اگر امام رضا علیہ السلام کے روزے کے سامنے کھڑا ہوں گا, میں آنکھیں شرمندہ نہیں کر سکتا. میں روزے محشر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے آگے شرمندہ کھڑا نہیں ہو سکتا. کیسے کھڑا ہوں گا کہ وہاں سے آواز آئے گی کہ ہمارے بیٹے کے ظہور کا وقت تمہاری وجہ سے تاخیر میں جا رہا تھا, تم خوف کھا رہے تھے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے, تم نہیں بتا پا رہے تھے. کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ اس جلے ہوئے دروازے پہ ہم روتے ہیں, اور ابھی جو اس علی پر رو رہے ہیں جس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں, اور جو آج کا جو ولی ہے وہ پردہ غیبت میں نہیں ہے, اس کے لیے رونا نہیں آتا ہے کہ جو اتنے سالوں سے اس انتظار میں ہے کہ یہ صحیح ہوں, اس انتظار میں ہے کہ یہ میرے لیے تیار ہوں. ہاں سخت ہے. جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ دنیا سے جا رہی تھی تو انہوں نے کچھ وصیتیں کی رسول خدا کی خدمت میں, کچھ وصیتیں کی. ایک وصیت یہ تھی کہ فاطمہ چھوٹی ہے, ماں سے محبت بھی ہے ظاہر, خیال رکھیے گا کہ کوئی اس کو تماچا نہ مارے. اللہ اکبر. یا حضرت خدیجہ, جب تک رسول خدا زندہ تھے, جب تک یہ نہیں ہو پایا, رسول خدا کے جانے کی دیر تھی, اور پھر جو قیمت ادا کرنی پڑی اس بی بی کو, کہ کس طرح انہوں نے
رونے پر پابندی لگا دی حضرت سیدہ آقا ہے، جو اپنے باپ کے لیے رو رہی ہیں، اپنے باپ کے جانے کا غم ہے اس کے لیے رو رہی ہیں۔ ہم اگر یہ آئے اور انہوں نے آ کر جو کیا، بہرحال آپ مصائب سنتے آ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سنتے رہیں گے، بہرحال میں تو گزرا وہ آگے بڑھوں گا۔ یہ جانتے تھے کہ یہ وہ دروازہ ہے جس پر رسول خدا 6 مہینے سلام کرتے رہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ دنیا کو دکھا رہے تھے یہ دروازہ کیا ہے، اس دروازے کی قیمت کیا ہے، اس دروازے کی حیثیت کیا ہے، اور یہ آئے اسی دروازے پر، اور انہوں نے یہی کہا کہ علی کو بھیجیے۔ اندر سے آواز آئی کہ تم نہیں جانتے میں کون کہہ بات کر رہی ہوں۔ کہا ہو جو بھی ہو، ہم اس دروازے کو جلا دیں گے۔ آپ تصور کریں کہ انسان بچوں کے سامنے، اور بچے چھوٹے ہوں، ان کے سامنے اگر کوئی ان کے گھر پر ہجوم لے کر آتا ہے، آپ ان بچوں کا تصور کریں نا۔ یعنی تربیت اولاد میں جو ایک نقطہ ہے کہ اگر انسان کو اپنی زوجہ سے کوئی اختلاف ہو جائے کسی بات پہ تو بچوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، بچوں کے سامنے بات اونچی آواز میں نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ بہرحال بچوں پہ اثر پڑتا ہے۔ مگر میرا سلام ہو ان بچوں پر جو اس وقت گھر کے اندر تھے اور انہوں نے دیکھا کہ گھر کے دروازے کو آگ لگائی گئی، اور پھر اس دروازے کو دھکا دے کر، کہ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ در اور دیوار کے درمیان میں، اور وہ پہلا ولایت کا شہید کہ جو اس ضربت لگنے سے دنیا سے رخصت ہو گیا، ساقط ہو گیا اپنی ماں کے عمل میں۔ وہ یہ یہاں تک بھی اگر ہوتا تو آسان تھا، لیکن لوگ اس دروازے کے اوپر، بعض مقاتل ارباب بیان کرتے ہیں کہ لوگ 40 تک بیان ہوا ہے کہ 40 تک لوگ تھے۔ بہت سخت ہے، مصائب نہیں پڑھ سکتا آدمی، نہ پڑھ سکتا ہے، نہ اس کو بیان کر سکتا ہے، ہم صرف گزر جاتے ہیں۔ اساتید بھی منع کرتے ہیں کہ کیونکہ جد ہیں، ماں ہیں، انسان اپنی ماں کے بارے میں بعض اوقات بات نہیں کرتا، اور کیا کہ یہ تو امام زمانہ کی ماں ہے، ان کے بارے میں بیان کرنا واقعاً سخت ہے۔ لیکن بہرحال مقاتل کہتے ہیں کہ بعض 40 لوگ تھے جو اس دروازے کے اوپر سے گزرے۔ یہ امام صاحب مجھے معاف کیجیے گا، اس حالت میں مولا کائنات کو لے کر گئے۔ بہرحال آپ نے گریا کہ آپ کی نوکری قبول ہو گئی، لے کر گئے اسی حالت میں، ابھی جس حالت میں ہم تصور بھی نہیں کرتے، مگر اسی حالت میں جب بی بی اٹھی ہیں، جب بی بی کو ہوش آتا ہے، بی بی پوچھتی ہیں کہاں ہے ابو الحسن، علی کہاں ہے؟ کہا لے کر گئے ہیں۔ اسی حالت میں میری بی بی اٹھی ہیں، گئی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ امام علی کو لے کر جا رہے ہیں۔ مقاتل میں ان لائنوں کے جملے ثبت ہیں کہ جنہوں نے دیکھا کہ بی بی روک رہی ہیں، روکنا چاہ رہی ہیں، مگر ان ملونوں کی آواز آئی کہ فاطمہ کا کام تمام کر دو، فاطمہ کو ختم کر دو۔ ہاں عزاداران محترم، انہوں نے ایسا کیا، گو کہ وہ آ گئی، گو کہ مولا کائنات گھر آ گئے، وہ بیٹھی رہی، مگر اس کے بعد فاطمہ اپنے گھر کے اندر رہی۔ پھر فاطمہ کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ مقاتل بیان کرتے ہیں جب مدینہ کی عورتیں گھر آتی تھیں تو یہ دیکھتی تھی کہ یا سیدہ، اے ہماری بی بی، ہم روز آتے ہیں تو آپ کو کل سے کمزور پا رہے ہیں، آپ کا بدن ٹکڑے ہوتا جا رہا ہے، جیسے کوئی سایہ ہے اس سائے کی طرح ہوتی جا رہی ہے۔ آزاداران محترم، بس میں واپس آؤں گا، میں یہ کہوں گا یا سیدہ، جب مولا کائنات کو لے گئے،
آپ وہاں باہر بیٹھی رہی کہ جب تک علی نہیں آئے گا میں نہیں جاؤں گی. ہاں یا سیدہ، آپ حجاب کے اندر تھیں، آپ چادر کے اندر تھیں، آپ سارے مقامات تھیں، آپ بیٹھی رہی. آپ اپنے وقت کے امام کو لے گئی، مگر میرا سلام ہو آپ کی بیٹی پر کہ جو چند قدموں کے فاصلے سے یہ دیکھتی رہی کہ اس کے وقت کے امام کو، اس کے بھائی کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا، 3 دن کا بھوکا اور زخمی حالت میں لٹا کر اس کے سر سے گردن کو جدا کر دیا، اور یہ زینب دیکھ رہی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.